جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین. اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے دین پلیز کانٹیکٹ اس. ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا اسکرین پہ, پلس ہمارے کانٹیکٹ نمبرز ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی کانفیڈینشیل بات کرنا ہے دین پلیز کنٹرول روم سے بھی لے سکتے ہیں ہماری ڈیٹیلز, وی بی مور دین ہیپی ٹو ڈسکس. شازیہ لیٹس جسٹ موو آن. جو ابھی جو کال آئی تھی جو شراز صاحب کی, جیسے وہ مینشن کر رہے تھے, دس از ویری سملیرٹیز نمبر آف کیسز لا رہا ہے جہاں پہ بندوں کے کالجز بند ہو جاتے ہیں. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. حالانکہ اسٹوڈنٹس جو ہے جی ہمیں بتانا چاہیں واٹ ڈڈ جینوئن رہے, وہ جینوئن اسٹوڈنٹ رہا ہے اور اس نے تھرو آؤٹ اس کا جو گڈ پوائنٹ ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن جاری رکھے ہوا تھا, اس نے اپنی ایجوکیشن کو بریک نہیں کیا اور وہ یہاں پر جس پرپز کے لیے آیا تھا اس پرپز کو کنٹینیو رکھا ہے. اب وہ جو ساری چیزیں ہیں, سچویشنز ہیں, وہ اس کے لیے ایک بینیفیشل ہے اس کے کیس میں, اور اس کو پروف کر کے فردر لیو ٹو ریمین وہ لے سکتا ہے. ہم اسے جاری رکھیں گے. کال شامل کرتے ہیں شازیہ, پھر آگے بڑھتے ہیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم ٹو پروگرام. کون کہاں سے؟ ایسٹ لندن سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسین. جی جی ویلکم ٹو پروگرام. محمد حسین صاحب آپ اپنا سوال بتائیں. اچھا جی, کوشچن یہ تھا کہ ہم نے 7 ایئرس بہاف پہ اپلیکیشن کی تھی, وہ جو ریفیوز ہو گئی, پھر ہم جی آر میں لے کر گئے تو 3 منتھ کا ٹائم انہوں نے مانگا ہمارے سے. پھر 4 منتھ کے بعد انہوں نے سیکشن IS 76 ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے ہمیں لیٹر لکھا انہوں نے, تو ہم نے وہ ساری جو تھی ہم نے ان کو بھیج دی. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں بایو میٹرک کے لیے بولا ہے, اور وہ بھی اس میں لکھا ہے کہ فیس نہیں آپ نے دینی. تو اس کے لیے یہ آپ سے پوچھنا ہے نہیں, بایو میٹرک کے لیے آپ کو کنہوں نے بولا ہے؟ آپ کو ہوم آفس نے بولا ہے یا کس نے بولا ہے بایو میٹرک کے لیے؟ جی ہوم آفس کی طرف سے جب ہم نے IS 76 بھیجا ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے, جب وہ دے دی. نہیں دیکھیں, یہ جو IS 76 کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف ایک الارمنگ سچویشن ہے, اور یہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل سچویشن. اس میں آپ کے لیے پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا یہ بتائیے گا, جب آپ جوڈیشل ریویو کے لیے گئے تو اس وقت آپ کے کیا ڈیسیژن ہوا, ہائی کورٹ سے کیا ڈیسیژن ہوا تھا؟ نہیں, انہوں نے ہماری جو کیا کنسرن فارم سائن کر لیا کہ ہم 3 منتھ کے بعد آپ کو کیا ہمیں مطلب کہ جواب دے دیں گے. تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ہوم آفس والوں نے وڈرا کر لیا تھا اس وقت؟ ہاں جی, اس ٹائم پہ وڈرا کر لیا تھا. Alright, okay. This is the situation that's really dangerous. That could be dangerous for you actually. کیونکہ اگر آپ کو بایو میٹرک کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو وہ ڈیٹین کر سکتے ہیں unless until you lodge your. I would advise کہ اپنی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن لانچ کر کے پھر آپ ہوم آفس کے پاس جائیں, کیونکہ یہ IS 76 جو ہوتا ہے یہ لائبل ٹو ڈیٹین پرسنس کے لیے ہوتا ہے. جی اگین اپنے جو محمد حسین صاحب کے اٹس ناٹ ان کے جو کیس ہے, آپ کا جو کیس ہے وہ مطلب دیر آر ویری گڈ چانسز آف سکسیس. آپ کسی سولیسٹر کے پاس جا کے اپنا دوبارہ اس اپلیکیشن کو پروف کریں, بیکاز وین یو ور ان دا ہائی کورٹ, وین یو ور پروسیڈنگ یور کیس, بائی دیٹ ٹائم یو ہیڈ اے گڈ چانسز آف سکسیس. بائی دیٹ ٹائم آپ نے ان کو کنسنٹ فارم سائن کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے ودرا کر لیا, اور انہوں نے آپ کو اپنا فریش ڈیسیژن بھیجا, IS 76 بھیجا. اب آپ کو بایو میٹرک کے لیے بلا رہے ہیں, سگنیچرز کے لیے بلا رہے ہیں, آپ کے فنگر پرنٹس کے لیے بلا رہے ہیں, تو دیٹ کوڈ بی الارمنگ سچویشن ان یور کیس. اٹس بیٹر فار یو ٹو گیٹ ایڈوائز فرام اے گڈ لیگل ایکسپرٹ سولیسیٹر, اور اپنا کیس جو ہے وہ دوبارہ آپ لانچ کریں. بالکل. ایک اور کال آ رہی ہے, اسے شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ عید مبارک. میں جی حامد بات کر رہا ہوں. خیر مبارک حامد صاحب. جی فیملی ٹھیک ٹھاک. جی میرا ایک مسئلہ ہے. جی بولیں. میں 2002 میں ادھر آیا تھا نا انگلینڈ. ٹھیک ہے. کہ پھر میں نے یہاں شادی کی اور میرے 2 بچی بھی ہے اس سے. پھر میں نے 2003 میں اس کو ڈیورس دیا اکارڈنگ ٹو دا اسلامک لا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کنٹری میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس کیا اسٹیٹس تھا؟ آپ نے بعد میں اسپاؤس ویزا لیا تھا یا نہیں؟ برٹش میں آیا تھا. اس وقت آپ کا اسٹیٹس برٹش ہے؟ یا آلرائٹ, اوکے ٹھیک ہے. تو ابھی میری دوسری بیوی ہے پاکستان میں اس کو ادھر لانا چاہتا ہوں نا, تو اس کے لیے مجھے فرق صاحب پلیز بتائے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی جو یہاں کی جو پروسیس ہے UK لا کے مطابق آپ کو ڈیورس لینی ہوگی, بیکاز اسلامک ڈیورس وڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ فار یور امیگریشن پرپسز اور فار یور اسپاؤس امیگریشن پرپسز. آپ کو یہاں سے کورٹ میں پہلے اپنا جو ہے وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ ڈگری آپ کو ایبسلیوٹ لینی ہوئے گی, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے دوسرے اسپاؤس کو اس کنٹری میں بلا سکتے ہیں.
بالکل اپنے جو خالد صاحب جنہوں نے کوشچن ہی کرائی I think straightforward will be he needs to go to the proper channels اپنا یہ cannot ایک میرج کے بعد دوسری میرج نہیں کر سکتے like he said till he's got ان کو کورٹ سے پراپر آرڈر لینا ہوگا جی اس کے بعد پھر بعد میں ڈکری نائسائی نائسائی کے بعد ڈکری ایبسولوٹ اور اس کے بعد پھر وہ اپنے دوسرے اسپاؤس کو یہاں پر بلا سکتے ہیں. ایک اور کال آ رہی ہے اسے شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو جی ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ لائیو آن ایئر ہیں, اپنا یہ کوشچن کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیں اینڈ کوشچن پلیز. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. جسٹ کمنگ بیک شازی, جو پہلے IS-76 that's very important. Now اگر اس طرح کی سچویشن ہے obviously they need to contact some solicitor before they go for reporting اور وہ biometric جو فنگر پرنٹس وغیرہ ہے اس سے پہلے اپنے سولسٹر سے کسی سے رابطہ کریں. اگین جو ابھی جو پہلے اس طرح کی سچویشن میں اور ایک اور بات یہاں پر ظاہر کرتی جاؤں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ وہاں پر نہیں جائیں گے that's another serious breach of immigration law. آپ کو وہاں پر جانا بھی ضرور ہے. اگر انہوں نے آپ کو بلایا ہے جب آپ کو IS-76 سرو ہو جاتا ہے یا آپ کو IS-96 آپ کو سرو ہو جاتا ہے یا آپ کو اگر IS-151 سرو ہو جاتا ہے you must go for reporting purposes. Otherwise if you get detained you wouldn't be able to get your bail out because then they could say that you've been absconded and you didn't come for reporting purposes. Therefore it's very important to go there for biometric, but before you go for biometric purposes so you have to consult your solicitor. جی کال آ رہی سے شامل کر دیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی سر میں گلف سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک کویسچن ہے. صحیح ہے, میری شادی ہوئی تھی 2013. آپ اپنا نام بتائیں گے پہلے؟ جی میرا نام علی ہے. اوکے ٹھیک ہے علی صاحب آپ جی بولیں. اوکے میرا ایک یہ مسئلہ ہے, میں شادی کر کے آیا تھا. صحیح ہے, بیفور آئی واز ان USA. اوکے آئی کم بیک ہیئر اینڈ ورکنگ ہیئر. ٹھیک ہے. بیکاز مجھے اسپانسر آیا تھا تو میں ادھر موو ہو گیا تھا. تو ادھر کے رولس ایسے ہیں کہ ادھر کے ویزے جو نہیں ہیں وہ بند ہیں. صحیح ہے. اور پاکستان میں جو ہے کچھ لوگ ہیں وہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کر رہے ہیں. کبھی مجھے کہہ رہے ہیں 70 لاکھ دے دیں. وہ ایک دیر از ون لوئر آئی ڈونٹ نو ہز نیم. اوکے میں اس کو جانتا نہیں ہوں. وہ مجھے بار بار اپنے وہ بھیج رہے ہیں لیگل نوٹس 419 418 420. اچھا ڈسیپشن کا. جی جی بولیں. جو اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 70 لاکھ آپ نے جو نہیں ہے 15 دن کے اندر دینی ہے. تو ایسے ایسے مجھے یعنی بلیک میل کر رہے ہیں. آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ یہ کسی سولسٹر سے آپ رابطہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کنسلٹنٹ کے ذریعے جس نے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں پہلے سبمٹ کروائے ہوں, کیونکہ بہت سارے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ مطلب پراپر ڈاکومنٹس آپ کے نہیں لگاتے, جس کی وجہ سے بعد میں اپلیکنٹس کو پرابلم ہوتی ہے اور وہ خود ہی انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس فیبریکیٹ کیا ہوگا اور اس کے بعد اب آپ کو اس کی بیسس پہ تھریٹ کر رہے ہیں. اف دس از اے سچویشن اینڈ اٹ واز ناٹ ان یور نالج بائی دیٹ ٹائم, بائی دا ٹائم آف سبمٹنگ یور اپلیکیشن, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. کسی سولسٹر کے پاس جائیں رادر دین جسٹ اسپوائلنگ یور کریئر ان دس کنٹری. یو مسٹ کنسلٹ ود سولسٹر. ویری گڈ. جی آگے بڑھتے ایک اور کال آ رہی ہے, شامل کر دیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں جمشید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. مجھے صرف یہ پتا کرنا ہے کہ جب اپیل کا رائٹ ملتا ہے اور اپیل ڈسمس ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ میں جانے کے لیے کتنا ٹائم باقی بچتا ہے؟ جب آپ کی اپیل ڈسمس ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس چانسز ہوتا ہے اس کے اپیل کرنے, اس کے خلاف اپیل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ پھر اس کے بعد اپر ٹرائبیونل میں جا سکتے ہیں. ڈائریکٹلی یو کانٹ چوز ٹو گو فار جوڈیشل ریویو. یو ہیو دا لیگل وے ٹو لانچ اندر اپیل اگینسٹ دیٹ ڈیسیژن. اس کے بعد پھر آپ ود ان, اگر آپ اس کنٹری میں ہیں تو آپ کو ود ان 5 days آپ کو اس کے خلاف اپیل کرنی ہوتی ہے, اور اگر آپ آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہے تو ود ان 28 days آپ کو اس فیصلے کے خلاف اپیل میں اپر ٹرائبیونل پہ جانا ہوتا ہے. اس کا مطلب صرف 5 دن کا ٹائم ہوتا ہے. آپ UK سے بات کر رہے ہیں؟
जी यूके जी, आपके पास 5 दिन का टाइम होता है, आपको ऊपर ट्राइब्यूनल में पॉइंट ऑफ लॉ पे जाना होता है, और इस वजह से इस बुनियाद पे मैं ये कहूँगी कि आपको अपना केस स्पॉइल नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा जब आप पॉइंट ऑफ लॉ चैलेंज करते हैं तो आप जिस भी सोलिसिटर के पास जाएं, आप उनको ये कहें कि आपके केस में अगर किसी बैरिस्टर से भी कंसल्ट करें, उनकी लीगल ओपिनियन भी दें, ताकि पॉइंट ऑफ लॉ पे आपका जो परमिशन आपको मिल जाए, और उसके बाद वंस यू गेट परमिशन टू लॉन्च अपील टू अपर ट्राइब्यूनल, देन you get good chances of success to win that appeal. अच्छा ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। Thank you very much for your call. And again, views को बता दें, any appeals on visitors, obviously that's now been dismissed, वो तो होती नहीं है, there's no appeals on हाँ जी, विजिटर्स के लिए हाँ, उन्होंने लिमिटेड राइट्स अब रख दिए हुए हैं, जिसपे वो कहते हैं कि आप जो है वो उसको डिसीजंस को दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भेजें। उसमें जी जस्ट फैमिली विजिटर्स जो हैं उनको राइट ऑफ अपील देते हैं, और उनको भी लिमिटेड राइट ऑफ अपील अगर उनका जो है वो आर्टिकल 8 अप्लीकेबल है, या अगर वो उनके लिए जो कुछ गुड पॉइंट्स उनके केस में है तो वो फिर एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज उन्होंने विजिटर अपील्स के खिलाफ, विजिटर्स एप्लीकेशन के खिलाफ जो अपील का राइट है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दिया। बिल्कुल। सो अगेन व्यूअर्स को ये बताएंगे, आप जैसे आपके पास कोई ऐसे सिचुएशन आती है, यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर सोलिसिटर्स एंड ट्राइंग टू गेट योर अपील सॉर्टेड आउट, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें टाइम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू गेट थिंग्स मूविंग। अगेन हम जो पहले जो बात कर रहे थे, एन इशू रिगार्डिंग दिस जो होती है, anybody get detained or anybody is in the जहाँ पे detention center में, for bail application they have 5 working days के अंदर they need to put the application in if they've been detained. Let's just talk about that, उसकी जो importance होती है। कॉल आ रही से शामिल करते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। शायद यही जो बात कर रहे थे, 5 working days if you're in country and 10 working days if you're out of the country. Now again, people need to, इस पे ये बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ये होती है कि जिसमें आपको यू हैव टू वर्क वेरी वेरी क्विकली, जिसमें लोग डिटेन हो जाते हैं और उसको फास्ट ट्रैक में उनका केस डालते हैं, और उनको जिस तरह से इमरान रिजवी ने बात की है, विद इन कपल ऑफ डेज या विद इन 5 डेज या सम टाइम विद इन 2 वर्किंग डेज वो उसका डिसीजन दे देते हैं उनके केस का, और कहते हैं कि वी आर गोइंग टू डिपोर्ट यू टू योर कंट्री, और उसमें यू हैव टू एक्ट वेरी वेरी क्विकली इन ऑर्डर टू लॉन्च योर बेल एप्लीकेशन to the court और लॉन्च योर जो अपील। और उसके अलावा अगर आपका कुछ इस तरह के आप समझते हैं कि होम ऑफिस ने गलती की है या जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, और आप समझते हैं कि आपका केस जो है वो मेरिट पर है, तो देन यू कैन गो फॉर जुडिशियल रिव्यू एज वेल, बिकॉज until unless you lodge your judicial review, sometime removal directions cannot be cancelled। और जब भी किसी को टिकट इशू हो जाता है, once they issue the ticket and the people are going to be deported, then only one solution is there to just get the injunction from High Court। ठीक है शाजिया, well इसे हम डिस्कस करेंगे आगे। हेलो Hello, hi. I just want to have a conversation with the legal advisors on the screen, so I just want to talk to them regarding about our case. Can we have your name, please? My name is Shoaib. Okay, Mr. Shoaib, welcome to the program. Can we have your question? Yeah, the question is this. Basically, recently I just done the marriage with my European Union girl, so I just want to apply a case. So I just want to know how much, like how long my bank statement is going to be. I have to prepare it and then I will submit my case. सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपका जो यूरोपियन यूनियन का स्पाउस है वो इस कंट्री में अपना ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं? जी उनकी ट्रीटी राइट एक्सरसाइज हो गई है, अभी वो 1 महीने से जॉब भी कर रही हैं, ठीक है, और मुझे 2 महीने हुए है शादी की हुए, और लेकिन मैं उनसे उनके साथ तो मैं 6 मंथ से रह रहा हूँ, तो मैंने अभी केस फाइल करना था। और आपने जो शादी की है वो मैरिज अपने रजिस्टर करवाई है या आपने जो? रजिस्टर हो चुकी है, मेरी डर्बी काउंसिल में मेरी रजिस्टर हो चुकी है 2 महीने पहले। तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोपियन का एप्लीकेशन, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अनदर 6 मंथ्स और 3 मंथ्स टाइम। आपके जो यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है, आपका जो स्पाउस है, वो अगर काम कर रहा है, उनके पास 1 मंथ की भी इवन वेजेस स्लिप्स हैं, और वो इफ़ दे कैन शो दैट दे आर एक्सरसाइजिंग देयर ट्रीटी राइट, देन यू कैन लॉन्च योर एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे। जस्ट वन थिंग टू रिमेंबर कि आप अपने यूरोपियन मेंबर को भी बोलें कि वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन इस कंट्री में करवा लें। वो गालबन EEA-1 वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और जो ये रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनका EEA-2 एप्लीकेशन ये अपना फिल करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आपका जो स्पाउस है उसकी भी आप रजिस्ट्रेशन इस कंट्री में करा लें, ताकि उनको भी रेजिडेंस कार्ड मिल जाए। आफ्टर 5 years दे शुड बी एबल टू गेट द परमानेंट रेजिडेंस इन दिस कंट्री एज वेल। आगे बढ़ते हैं, कौन कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो
Hello. Hi, who's calling? Where from? Faisal from London. Faisal, thank you for calling. Can we have your question? मेरा एक सवाल था कि मेरी वालदा विजिट पर आई हुई हैं, वो 65 के ऊपर उनकी एज है और मैं यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन हूँ. मैं उनको डिपेंडेंट वीजे के लिए अप्लाई करना चाहता था. ये क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं उनको यहाँ से अप्लाई कर सकूँ? देखिए जी, प्राइमरीली तो हम सबको पता है, आपको भी पता है कि जो भी विजिटर वीज़े पे यहाँ पर आते हैं, दे हैव टू गो बैक वंस दे लिव्ड हियर फॉर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, बिकॉज वन ऑफ द कंडीशन इज़ दैट जब विजिटर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उनकी इंटेंशन ये होती है दैट दे विल गो बैक टू देयर कंट्री. लेकिन अगर वो एट द एंड ऑफ द पीरियड अपनी कंट्री वापस नहीं जाते तो सम टाइम होम ऑफिस ये क्वेश्चन कर सकता है कि you've breached your intentions and terms and condition of immigration rules. They might refuse your next application until you can show your exceptional and compelling circumstances for your mother to stay in this country. कि अगर वो इतनी incapable हैं कि वो travel नहीं कर सकती या वो वहाँ पर कोई उनका look after करने वाला नहीं है. These kind of things, because we have to know the background information unless until we can advise you that you can lodge application within this country. But primarily she has to go back. बिल्कुल. एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी मैं शकील बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से. जी शकील साहब, वेलकम टू द मुझे प्रोग्राम. क्वेश्चन करना था सर, ये लाइव प्रोग्राम आ रहा था तो मैंने उस पर क्वेश्चन करना था. जी बोलें. लॉ के लिए. यस. मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, मेरे बच्चों के पास भी है, मेरी मिसेस के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उनको 5 साल हो गए यहाँ हॉलैंड से यहाँ आए हुए. ठीक है. और मैंने सारे पेपर्स कंप्लीट कर लिए. मुझे सिर्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये करना है कि वो जब यहाँ आई थी वो जून में यहाँ आई थी, जून या जुलाई में 5 साल पहले जी. लेकिन उनको जो वीजा लगा है, उनका जो 5 साल का वीजा लगाया था वो नवंबर में लगाया था. ठीक है. तो अब मुझे ये बताइए कि मैं उनको जून से काउंट करूं, जून जुलाई से काउंट करूं या नवंबर से काउंट करूं? वेरी गुड क्वेश्चन. देखें जी, अभी ऑलरेडी ये आई थिंक अक्टूबर का महीना चल रहा है. आई वुड एडवाइस पर्सनली दैट यू शुड वेट फॉर अनदर 2 months और 1 month टाइम, डिपेंड के नवंबर की कौन सी डेट को उनका वीज़ा लगा था और उसी डेट को फिर आप अप्लाई करें, बिकॉज इट्स जस्ट ओनली 1 month लेफ्ट नाउ एंड यू शुडंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क. वैसे तो आप यहाँ पर ये पॉइंट भी शो कर सकते हैं कि she's been staying in this country legally for the last 5 years time. वो पॉइंट भी वैलिड हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, you shouldn't take any risk. Just wait for another 1 month time and then apply for her permanent residence in this country. शायद एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम सलाम. कौन था? फ्रॉम वेयर यू कॉलिंग फ्रॉम? जी मैं गुलाम हुसैन मैनचेस्टर से बोल. जी वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. मैं एक सिस्टर से सवाल करना चाहता हूँ. जी 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 हम अप्रैल में आए हैं, पुर्तगाल से नेशनल है, 4 बच्चे और तो फैमिली मेंबर मियाँ भी. तो हमें अब नेशनलिटी यहाँ की जो कानून है पासपोर्ट चेंज करने का, तो कितने साल का है? पहला सवाल. आप यहाँ पर इस कंट्री में कब आए थे? अप्रैल 2012 में. जी, इस कंट्री में आपको जो है वो 5 years रहना है पहले. आप यहाँ पर जो भी यूरोपियन नेशनल्स होते हैं वो इस कंट्री में आते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है उनको, और वंस यू गेट योर रजिस्ट्रेशन डन बाय UKBA, उसके बाद आपको जो है पूरे वो 5 years इस कंट्री में अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अगर आप जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ UK, ये चीज़ें आपको जो है वो प्रूफ करनी होती है 5 years के लिए. एंड आफ्टर 5 years देन यू कैन अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंस. लेकिन उसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे यूरोपियन मेंबर्स जो यहाँ पर आते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, अपनी ट्रीटी राइट्स जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको ऑटोमेटिकली 5 years के बाद परमानेंट रेजिडेंस का राइट नहीं मिल जाता. बिल्कुल. शाजी, let's quickly get another call. Time run out. All right. जी हेलो. हेलो जी वेलकम टू द अस्सलाम प्रोग्राम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से?
جی شعیب بات کر رہا ہوں میں انگلینڈ عربی سے. میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی کال کی ہے. میرا کوشچن ایک اور تھا کہ میں ابھی رجسٹریشن میں نے ابھی مطلب ابھی شادی کی ہے ریسنٹلی 2 مہینے ہوئے ہیں, تو میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کیس وغیرہ میں نے ابھی اپلائی کر سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جب میں پہلی بار شادی کرنے گیا تھا تو ہوم آفس والوں نے مجھے وہاں سے رجسٹرار آفس سے انہوں نے ویسے شیم میرج کے طور پہ مجھے اریسٹ کیا تھا. میں 2 ہفتے ڈیٹینشن سینٹر میں رہ کے آیا ہوں. دین آپ یہ بتائیں پہلی دفعہ بھی آپ اسی پرسن سے شادی کرنے کے لیے گئے تھے یا یہ ڈفرینٹ ہے؟ اسی بالکل سیم اسی پرسن سے پہلی بار میں گیا اسی پرسن سے شادی کرنے گیا تھا میں. تو انہوں نے مجھے ڈیٹینشن سینٹر میں 2 ہفتے رکھا, اس کے بعد انہوں نے سائننگ پہ لگا دیا. تو ابھی میں ہر ہفتے سائن کرنے جاتا ہوں. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ میں یہ سائن میرے کب ختم ہوں گے, ایز سون کہ میں اپنی اپلیکیشن فائل سبمٹ کروں گا اور آفٹر دا ویزا. دیکھیں جب تک آپ کو ویزا نہیں مل جاتا تب تک آپ کو رپورٹنگ پہ جانا پڑے گا, نمبر 1. اور نمبر 2, جب آپ اسی پرسن کے ساتھ پہلے شادی کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ پہ شیم میرج کا انہوں نے ایلیگیشن لگایا تھا. یو ہیو ٹو remove that allegation as well by going to the court. آپ کو پہلے وہ allegation اپنا کلیئر کروانا ہے, اس کے بعد آپ کو ایک فریش اپلیکیشن یہاں سے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ میرج رجسٹر کروانے کے لیے جائیں گے. کیونکہ اگر آپ کا کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہ ہوا, آپ میرج رجسٹریشن کروانے کے لیے چلے گئے, they can detain you and they can remove you from this country as well, because in these days they are very strict, it's very complicated. Just consult to your solicitor and then deal with your matter, because you have good chances of success in your case, but it's really complicated. Shazia, last and final call. Let's just quickly get this one. جی کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. میں نے پہلے فون کیا تھا بھائی صاحب, میں ابھی میرا دوسرا سوال شروع نہیں ہوا اور آپ نے فون کر دی. آپ سے کون صاحب بول رہے ہیں, اپنا نام تو بتائیں. جی غلام حسین. اچھا غلام حسین صاحب. جی غلام حسین صاحب آپ سے معذرت کرتے ہیں, بہت کالیں آ رہی ہیں, آپ ٹائم رن آؤٹ ہو رہے ہیں. کوشش آپ میرا میں نے سوال ابھی کر رہا ہوں اور آپ نے بند کر دیا. جی بتائیں, جی بتائیے گا آپ کا کیا کوشچن بتائیں پلیز. جی دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میں اپنی ماں اور باپ کو یہاں بلانا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کام کر رہے ہیں یہاں پر؟ جی میں 24 آور پر ویک کر رہا ہوں. اور آپ کتنا انکم ہے آپ کے یہاں پر؟ بیوی بچے بھی ہیں؟ جی میں نے پہلے اسی لیے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, ہم 6 آدمی ہیں پرتگال سے آئے ہیں. جی یہ آپ کو ویری کوئکلی میں یہ آپ کو بتا دوں. اچھا اگر آپ پرتگال سے آئے ہیں اور آپ یورپین کے طور پہ اپنے فیملی ممبرس کو یہاں پر بلانا چاہتے ہیں, ڈیپینڈس because two situations are depends کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ایز اے یورپین ممبرس یہاں پر بلانا چاہتے ہیں یا آپ برٹش رولز کے مطابق بلانا چاہتے ہیں, because these are 2 ways to be considered. Two different ways. جی ہیلو جی آپ بہتر ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا ہمارے لیے بیسٹ ہے, کیسے. ٹھیک ہے غلام حسین صاحب, تھینک یو فار کال. ہمارے پاس آپ کا کوشچن آ گئے, آپ اس طرح کریں بیکاز ٹائم رن آؤٹ ہو گیا. دیر آر 2 possibilities جیسے میری کالگ بتا رہی تھی. ان کو ویری کوئکلی تھوڑا سا یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جو ہے وہ ورک آورس کو بڑھانے کی کوشش کریں, because they can just ask کہ اگر آپ پہ اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی ہے, بچوں کی رسپانسبلٹی ہے, how you are going to look after your parents economically, how you would be able to provide accommodation and maintenance, financing your parents, because these are very very important and basic questions for anyone. سب سے پہلے آپ اپنے ورکنگ آورز جو ہیں وہ تھوڑے بڑھائیں اور اس کے بعد آپ اپنے جو ہے وہ فیملی ممبرس کو یورپین ڈپینڈنٹ کے طور پہ اٹس بیٹر ٹو کال دیم اوور ایز اے یورپین فیملی ممبرز رادر دین ان سائڈ دا امیگریشن رولس. آئی تھنک غلام حسین صاحب آپ بہتر یہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. آفٹر پروگرام ہماری ڈیٹیلز آپ کو مل چکی ہوں گی اسکرین پہ جو آ رہی تھیں. وی بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو. obviously ٹائم شارٹ, وی وانٹ ٹو گیو یو مور انفارمیشن. معذرت کرتے ہیں ٹائم کی وجہ سے کالیں بہت آ رہی ہوتی ہیں, ابھی بھی کالیں آ رہی ہیں, ہم ان سے یہی کہیں گے معذرت کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کنٹینیو کریں گے, مگر آپ ہمیں ای میل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وی بی مور دین ہیپی. اسکرین پہ آپ کو ای میل ایڈریس بھی نظر آ رہا ہوگا. اپنی شارٹ کوئری جو ہے وہ آپ ہمیں ای میل کریں, وی ول گیٹ بیک ٹو یو, کیونکہ پھر ہم آپ کے جو ہے وہ کویسچنس کا رپلائی کریں گے اور آپ کو ساری ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کر لیں گے آؤٹ آف آورس انشاءاللہ. سو اگین ویوز سے یہ کہیں گے that obviously we'll run out of time and as usual کالیں ابھی بھی آ رہی ہیں. اگین معذرت کرتے ہیں, so sorry about this, and we'd like to give you the advice, but you can contact us through our emails and through the contacts from the control room and we'll be more than happy to help you. جن لوگوں کے ہم نے کویشچنس کا بھی جواب دیں میرے کالیگ نے یہاں بیٹھ کے, تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ پلیز ہمیں کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اس پہ جو ہمارا ای میل ہے اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو ڈیٹیلز اور انفارمیشن دیں گے. be more than happy. So again Shazia, we've run out of time and کالیں ابھی بھی آ رہی ہیں. Thank you so much for your time and thank you so much for viewers as well, کیونکہ ایسے وہ لوگ جو اپنے عید والے دن بھی جنہوں نے ٹائم
ٹائم نکالا ہے اور کویسچن آنسر کیے ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو ول گیٹ گڈ رسپانس فار یور اپلیکیشن اینڈ فار یور اپیل میٹرز. وی وش آل دا بیسٹ فار یو. Inshallah. And again, thank you for watching Legal Matters, and we'll do our level best to give you the best advice, and also continue to give you good care and advice within these legal issues. And always remember, we try to get as many calls as possible so that we can, as much as possible, we can help the community at large. So again, sorry we could not take your calls, but inshallah for next week we'll do our level best to give you the best service and legal advice. تائیں تک اجازت ہے. شکریہ آپ کا. سب کو عید مبارک and enjoy your day today.